اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ مختصر سی آیت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو انالائز کر لیں گے۔ تو بناتے ہیں جی اس آیت کا پہلا جملہ وقف کی پہلی علامت تک جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، اور جملے کا آغاز یمحقو فعل سے ہو رہا ہے، یا علامت مضارع ہے اور آخری حرف پر پیش ہے، تو پہلا صیغہ ہے اور پہلے صیغے کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ آپ کو آگے مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اس فعل کو دیکھتے چلیں، میم، ہا اور قاف اس فعل کا مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ محقا یمحقو محقن گھٹانا یا برکت ختم کر دینا، ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یمحق اللہ، اللہ گھٹاتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے۔ کس میں سے برکت ختم کر دیتا ہے یا کس کو گھٹاتا ہے؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے الربا یعنی سود۔ تو الربا یہاں پر مفعول بھی کے طور پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے واو عاطفہ، اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اور پھر فعل آ رہا ہے یربی، علامت مضارع پیش کے ساتھ آ رہی ہے، تو وہ چار پاسبلٹیز سامنے آئیں گی، اور اب آپ کو لفظی طور پہ بھی پہچان ہو جانی چاہیے کہ باب تفعیل تو یہ ہے نہیں، شاید نظر نہیں آ رہی، باب مفعلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ را، با اور یا تین حروف ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور مجہول کا صیغہ اس لیے نہیں ہے کہ عین کلمہ جو کہ با ہے وہ زبر والا نہیں ہے، تو باب افعال کا ہی یہ لفظ ہے۔ تو اسکرین پہ بھی آپ دیکھ لیں، را، با، واو مادہ ہے، باب افعال ارباوا یربیو ارباون، اور تبدیلی کے بعد اربا یربی ارباءن، جس کے معنی بلند کرنا یا بڑھانا کے ہوتے ہیں۔ یربی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الصدقاتی، الصدقہ کی جمع مفعول بھی منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے پھر یہ جملہ معطوفہ ہو جاتا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے اس جملے کا، اور وہ صدقات بڑھاتا ہے، یعنی سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ نہیں سود بڑھ رہا ہے اور صدقہ کر رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ تو جو ظاہری طور پہ اس کے پاس بڑھ رہا ہے وہ ایکچولی بڑھ نہیں رہا، وہ کم ہو رہا ہے، اس میں سے برکت ختم ہو رہی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے بظاہر وہ کم ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقتاً کم نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں برکت پیدا ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی مصیبتوں کو، اپنے کتنے مسائل کو حل فرما دیا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اصلاً جو ہے ایمان بالغیب سے متعلق ہے، جتنا ہمارا اللہ پہ ایمان پکا ہوگا، پختہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان پختہ ہوگا، اتنی ہی یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اگر ایمان میں کمی ہوگی تو پھر بظاہر ہی ہم دیکھیں گے کہ سود تو بڑھ رہا ہے اور صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کا بینک بیلنس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات۔ اس کے بعد آخری جملہ اس آیت کا جو ہے وہ ایک سمپل سا جملہ ہے، واو کو استنافیہ مان لیں گے، اس میں جلالہ مبتدا ہو جائے گا، جس کی خبر پھر لا یحب کل کفار اثیم آ جائے گی، جس میں لا جو ہے لا نافیہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع یحب بہت دفعہ کر چکے ہیں، ہا با با مادہ ہے، باب فعال احبب یحبب، اس سے پھر تبدیلی کے بعد احب یحب، حبن مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے پسند کرنا کے معنی میں، محبت کرنا کے معنی میں، تو یحب وہ پسند کرتا ہے، لا یحب وہ پسند نہیں کرتا، مفعول بھی چاہیے، کس کو پسند نہیں کرتا؟ وہ آگے آ رہا ہے کل کفارن، کلہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور کل کا لفظ مضاف ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ کفارن آپ دیکھ رہے ہیں، اور کفار جو ہے یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اثیمن جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ حمزہ ثا میم اسم جسے ہم گناہ کہتے ہیں اس سے لفظ ہے، اور اس کو کفار کی صفت قرار دیا گیا ہے، اور کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے لا یحب فعل کے لیے، اور لا یحب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے
مبتدا اسم جلالہ کے لیے، اور مبتدا اسم جلالہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کو پسند نہیں کرتا، بعض کو کرتا ہے، اس سے یہ کوئی نہ سمجھے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی کسی بھی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ آیت نمبر 276 جو کہ ایک مختصر آیت تھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گناہ گار ہو۔ صدقات کے بڑھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کی ہے۔ آیت نمبر 276 کے اختتام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔